بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ارقم صاحب کا یہ سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا تبلیغی گشت میں جانے پر ایک قدم کا ثواب 700 قدم اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے؟ اور گشت کرنے میں جو دھول مٹی بدن سے لگ جانے پر اس بدن پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے کیا؟ اور جس بستی میں یہ گشت والا عمل ہوتا ہے اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے کیا؟ یہ باتیں صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ جتنے سوالات کیے گئے ہیں اس ایک سوال میں، ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے کہ ایک قدم کا ثواب 700 قدم کے برابر ملتا ہو۔ بالخصوص گشت کی عمل کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا 700 گنا بڑھا کر دینے کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس میں بالخصوص گشت والی بات کا ذکر نہیں ہے۔ جو بھی نیک عمل اللہ کو کرنے والے کے اخلاص کی بنیاد پر جیسا پسند آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر دیتے رہیں گے، لیکن گشت کے ساتھ خاص کوئی ایسی حدیث ہو یا کوئی ایسی قرآنی آیت ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 7 لاکھ بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی گشت میں دھول یا مٹی لگ جانے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، وہ فضیلت صرف جہاد کے ساتھ خاص ہے، مروجہ تبلیغ کے ساتھ وہ فضیلت منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ یہ قرآن اور احادیث میں تحریف کے مترادف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور مردوں سے گشت کی برکت سے عذاب قبر معاف ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی نادانی والی گفتگو ہے کہ گشت کہیں اور ہو رہا ہو اور قبر کے عذاب میں اگر زانی ہو، شرابی ہو، سود خور ہو، ان سب کا عذاب معاف کر دیا جائے۔ یہ بہت ہی ایسی موضوع باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، جسے مسجد کے ممبر پر یا مصلی پر بیٹھ کر لوگوں کو ترغیب کے طور پر بیان کرنا درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال کا جواب دینے والا تبلیغ کے خلاف ہو یا اسے خلاف سمجھ لیا جائے، چونکہ یہ مسائل کی بات ہے، احادیث کے صحیح اور ضعیف اور غلط ہونے کی بات ہے۔ یہاں پر صرف ان باتوں کو غلط کہا جا رہا ہے، کام کو غلط نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ باتیں کسی بھی عالم دین کے پاس یا کسی بھی دارالافتاء سے کسی بھی صاحب کے پاس ایسی تحریر یا کوئی ایسی کتاب موجود ہو جو غیبی کتاب ہو کہ صرف ان کے پاس ہے، وہاں حدیثیں ملتی ہیں اور دیگر محدثین کو وہ کتاب آج تک نہیں مل سکی ہے، تو پھر وہ عام کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں حدیث کی کتاب میں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکی وہ بھی امت پر ایک احسان ہوگا، لیکن اس طرح کی باتیں منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔